اہل حدیث میں بھی تو بہت سارے بدعت کام ہوتے ہیں، بدعتی کام. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ مطلب کہانیوں کو سپورٹ کرو، وہ تو 100% شیور ہے کہ آپ لوگ اس کے اگینسٹ میں مطلب بدعت کے بارے میں بول رہا ہوں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، 40واں ہوا، تیجا ہوا اور 10واں ہوا، یہ تو قرآن خوانی ہوا. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو غریبوں کو کھانا کھلانا، مطلب سب کو دعوت دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا ہوا. یہ ایک طرح سے نیک عمل، مطلب کھانا کھلانے کے طور پہ ایک طرح سے نیک عمل ہے. ٹھیک ہے، قرآن خوانی. سال بھر کھانا کھلاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب آپ نہیں نہیں، اچھا یہ بتائیے، میں یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انتقال ہوا کرتا تھا یا ابھی ہونے لگا ہے؟ نہیں، وہ تو ہوتا تھا. میں آپ سے میرا مکمل سوال اگر ہم پہلے سن وہی لیجیے. کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کیا وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا اگر ہم وہی کریں بالکل بالکل ہمارے لیے بالکل کافی کافی ہے. ہوگا؟ میں مجھے پورا کرنے دیجیے سوال. جی مکمل کر لیں. تو یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اچھا، مطلب دنیاوی طور پہ ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے، اسلامک طور پہ اچھا عمل ہے کہ نہیں، یہ نہیں میں بول رہا. اور اسی طرح آئیے اگر شادی میں آتے ہیں، شادی میں جتنے بھی رسومات غیر قوم کو دیکھ کر جتنے بھی طور طریقے اپنائے گئے ہیں، بارات ہے اور جو بھی ہے فضول خرچی ہے، طرح طرح کے مطلب رسومات ہے. بہت سارے لوگ تو اسے اب اہل حدیث بھی کلچر کا نام دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بالکل صحیح ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بدعت میں شامل نہیں ہوگا؟ پہلے تو آپ نے اس کا دفاع کیا. آپ کے سوال کو سچا ہم تب مانتے جب آپ دو ٹوک یہ مان لیتے کہ جو کچھ آپ نے گنایا ہے وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، اور پھر آپ کہتے کہ دیکھیے اہل حدیث کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ ایک طرف سے اس کو کہہ رہے ہیں اچھا ہے، تو جب آپ اچھا مان ہی رہے ہیں ایک غلط چیز کو، تو پھر آپ دوسرے کو کیا غلط کہیں گے؟ پہلے تو آپ ایک غلط چیز کو غلط مانیے، بدعت کو بدعت مانیے، شرک کو شرک مانیے. پھر اگر آپ کو کہیں شرک نظر آ رہا ہے، کہیں بدعت نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو جو ہے کیا نام سے کنڈم کیجیے. آپ نے جو یہ بارات وغیرہ کی بات کہی نا، آپ دو چار اہل حدیث یا کوئی ایک ہی مستند اہل حدیث عالم کا بیان دکھا دیجئے جو یہ کہتا ہو کہ بارات سنت ہے یا جائز ہے یا یہ فضول خرچی نہیں ہے یا غلط نہیں ہے. ویسے جملے معترضہ کے طور پر میں بتا دوں کہ الحمدللہ بارات، جہیز یا اس طرح کی فضول رسموں کے خلاف اس گئے گزرے دور میں بھی اور تمام تر گناہگاریوں کے باوجود اہل حدیث ہی اس سے محفوظ ہیں. ہم لوگوں کی رشتوں میں بھی بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب ہیں. تو دیکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اعمال میں کون سب سے زیادہ مبتلا ہے. تو سب سے زیادہ بدعتی ان اعمال میں بھی مبتلا ہیں. جہیز والے عمل میں بھی سب سے زیادہ مبتلا بدعتی ہیں. بارات کے عمل میں بھی سب سے زیادہ بدعتی مبتلا ہیں. ڈھول تاشے گانے بجانے، سہرا موہرا، گھوڑی چڑھنا چڑھانا اور تمام غیر مسلموں کے رسوم و رواج، جوتا لکائی چھکائی، منہ دکھائی اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، جتنے سالی سالہ جو ہے جتنا سب ہوتا ہے، سارے رسوم و رواج ہمارے یہ بدعتی بھائی فل نیٹ ورک کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اہل حدیث علماء ان تمام باتوں کو نہ تو درست کہتے ہیں نہ تو جائز کہتے ہیں. ہر چند کی یہ چیز معصیت ہے مگر بدعت نہیں ہے. یعنی جہیز لینا، بارات کا معاملہ کرنا، یہ کئی حوالوں سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ اسے بطور دین نہیں کیا جاتا ہے اس لیے بدعت نہیں ہے. لیکن بدعت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز جائز ہے. جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں. معصیت کئی طرح کی ہوتی ہے. معصیت صرف معصیت ہے اور معصیت کی شکل ایک بدعت بھی ہوتی ہے. تو دونوں باتیں ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میری گفتگو کا کہ پہلی بات جو آپ نے پیش کیا نا، وہ تو آپ نے اس کو بدعت مانا نہیں، آپ نے کسی طرح اس کو دفاع کر دیا. پھر آپ نے بارات وغیرہ کو پیش کیا جیسے ہم آج اعلان کر رہے ہیں. اگر ہمارے کسی عالم نے کہا بھی ہے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے غلط کہا. کلچر کا نام لے کر کے، کسی اور چیز کا نام لے کر کے اگر بارات کی موافقت کیا، جہیز کی موافقت کیا، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور غلط کہا. اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے.
ہم لائیو بول رہے ہیں. آپ کا کوئی عالم آ کے بول دے, آپ بول دیجئے کہ صاحب یہ جو تیجا ہے, یہ 40واں ہے, یہ فلاں ہے, یہ بدعت ہے, یہ درست نہیں ہے. اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے, کھانا کھلانے کی فضیلتیں حدیثوں میں موجود ہیں, غریبوں کی مدد کرنے کی فضیلتیں حدیثوں میں موجود ہیں, صدقہ کرنے کی فضیلت حدیثوں میں موجود ہیں, بیواؤں کے ساتھ خیر کی فضیلت حدیث میں موجود ہے, پڑوسیوں کے ساتھ خیر کرنے کی فضیلت حدیث سے موجود ہے, بھائی کے ساتھ مہربانی کرنے کی فضیلت حدیث سے موجود ہے. سارے اعمال خیر مختلف شکلوں میں ان کے فضائل اور ان کے کرنے کے طریقے حدیثوں میں موجود ہیں. اس لیے جو یہ متعین شکل ہے تیجا کی, 40واں کی, فلاں کی, یہ بدعت ہے اور ہم اس کے بدعت ہونے کا اعلان کرتے ہیں. آج اگر ہمارے اندر آپ نے کہا کہ اہل حدیث علماء ایسا کرتے ہیں, مثلا یہ اہل حدیث عوام کرتی ہے, ہم کہتے ہیں غلط ہے, آپ بھی کہہ دیجئے غلط. دیکھیے آپ نے ایک بات بولا کہ شادی میں مطلب آپ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا کہ یہ شادی میں جو بھی ہو رہے یہ بدعت ہے, لیکن آپ نے کہا کہ تیجا اور 40واں جو بھی ہوتا ہے یہ بدعت ہے. اگر میں مان پہلے رکیے, میں نے جو کہا پہلے آپ یہ کہیے, پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے آپ, میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, میں نے کہا یہ غلط ہے, ہمارا عالم کوئی کرتا ہے تو غلط ہے, ہماری عوام کرتی ہے تو غلط ہے, ہمارے عالم نے کسی نے کہا ہے تو غلط ہے. کیا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیجا 40واں غلط ہے؟ اگر میں سنت کے مطابق بولوں تو یہ غلط ہے. اگر میں سنت کے مطابق الحمدللہ, اس زمانے میں نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ. لیکن اگر کوئی اہل حدیث شخص, مان لیجیے میرا کوئی دوست ہے یا جان پہچان کا ہے, یہ کہہ کر جاتا ہے کہ مجھ سے اس فیملی سے دوستی ہے, چلو 40ویں کا کھانا کھا لیتا ہوں, یا نکاح میں مجھے دعوت دیا گیا ہے, جا کے نکاح میں لڑکی والے کی طرف جا کر کھانا کھا لیتا ہوں. اہل حدیث ایک شخص ہے, تو کیا یہ درست یہ کام کر رہا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے یہ؟ بھائی پھر وہی بات آپ دہرا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 40واں میں جا کر کے کھانا کھا لیتا ہے, 40واں میں کھانے ہی کی بات کیا, اور بھی بہت ساری معصیتیں ہیں. کیا اہل حدیث پبلک میں لوگوں سے زنا تردد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اہل حدیث پبلک میں کچھ لوگوں سے چوریاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا اہل حدیث پبلک میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا؟ کیا ایسا ہے کہ معصیت کا کیا یہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل حدیث کوئی 40ویں کا کھانا کھانے جاتا ہے یا بارات میں کھانا کھاتا ہے, جو بھی کرتا ہے, تو اس کے کرنے کی وجہ سے منافقت کا سوال کہاں سے آ گیا؟ بھائی ہم غلط کہتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں اس کے اور اس سے رکنے کی دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت میں ہو سکتا ہے پورا اثر نہ ہو رہا ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشے, ہم وہاں تک نہ پہنچ پا رہے ہوں, اللہ تعالی ہمیں بخشے. بہت سارے لوگ اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں, کم مان رہے ہیں, زیادہ مان رہے ہیں, مکمل نہیں مان رہے ہیں, کچھ چھوڑ رہے ہیں, کچھ مان رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو ہدایت دے. تو یہ عمل کر دینے کی وجہ سے, کسی معصیت کرنے کی وجہ سے منافقت کی کون سی بات آ گئی؟ یہ نفاق کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس نے معصیت کیا, اس نے گناہ کیا, ہر گناہ ہر معصیت نفاق تھوڑی ہے کہ اس کو آپ نفاق کہیں گے. آپ گناہ کیوں نہیں اس کو کہتے؟ اگر وہ نفاق بھی ہے, اگر وہ نفاق کرتا ہے, یعنی ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ 40ویں کا کھانا درست نہیں ہے, اور دوسری طرف جا کر کے 40ویں کا کھانا وہ للچا گیا, گوشت دیکھ لیا, بریانی کی خوشبو دیکھ لی اور دالچے کی خوشبو پا گیا, اور اس کے بعد بہک گیا, جا کے کھا لیا صاحب, تو ٹھیک ہے واقعی جو ہے اس کے قول و فعل میں تضاد ہے, غلط ہے, اس کے قول و فعل میں تضاد ہے, غلط ہے. ایک طرف تم کہتے ہو 40واں درست نہیں, دوسری طرف جا کے 40ویں کا کھانا بھی کھا رہے ہو, اس کو تبلیغ کی جائے گی, اس کو بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا, ہم تسلیم کر رہے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.